السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معارف الحدیث کتاب الایمان۔ اب انشاءاللہ ہم آپ نیکسٹ باب میں جا رہے ہیں۔ وہ باب کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اخلاق و اعمال۔ اس سے پہلے ہم نے جو چیپٹر کیا اس میں وہ اعمال دیکھے جو ایمان کے مکمل ہونے کا سبب بنتے ہیں، ایمان کے کامل ہونے کا، ایمان کے اچھے ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ اور اب ہم آئندہ آنے والی تقریباً 6 یا 5 احادیث ہیں جن میں ہم دیکھیں گے کہ ایمان میں خرابی ڈالنے والے اعمال کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی ہم 5 احادیث کو دیکھیں گے۔ اب میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے، ایک دوست، بھائی، استاد کے ناطے، آپ جو احادیث کا لیکچر سنیں گے ان میں سے ہر آدمی نے جو سنے، میری کوئی فیس نہیں، میں آپ سے کوئی فیس نہیں لے رہا، دو لائنیں لکھوانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کامنٹ میں انڈیویجولی ہر آدمی جو بھی ویڈیو سنے وہ کامنٹ میں لکھے کہ آج کے لیکچر سے اس نے کیا سیکھا۔ مثال کے طور پہ آج جو احادیث ہوں گی اس کی آؤٹ پٹ کیا تھی، کون سے اعمال ہیں جن پر آج کی احادیث کے حساب سے ہم نے ان کو کرنا ہے یا ان سے ہم نے بچنا ہے۔ پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ جی میں پہلے راوی کا نام پورا لکھ دیتا ہوں۔ عن بہز بن حکیم عن ابیہ، یعنی بہز بن حکیم سے روایت کیا ہے البیہقی نے، انہوں نے روایت کیا ہے، یعنی بہز نے روایت کی ہے اپنے والد سے، اور وہ کون ہے؟ حکیم، اور وہ حکیم انہوں نے عن جدہ اپنے دادا سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ جی حدیث بہت امپورٹنٹ ہے۔ انا حرف تاکید، یہ اسم انا ہو گیا۔ الغضب یقیناً غصہ، غضب غصہ، یہ ہے خبر، اور خبر کے اوپر لام مزحلقہ، یعنی یہ دونوں جو تاکید کے اسلوب ہے جملہ اسمیہ پہ۔ ان الغضب یقیناً غصہ، لیفسد باب افعال، افسد یفسد کسی کو فساد میں ڈالنا، لیفسد، اور وہ اس کا جو فاعل ہے وہ ہے یہ الغضب، غصہ فساد ڈالتا ہے، ایمانہ منصوب، یہ مفعول ہے لیفسد، غصہ ایمان میں فساد ڈالتا ہے، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، کاف تشبیہ کے لیے، کی طرح، ما موصولہ جو، سو مل کے بن گیا جیسا کہ، یفسد الصبر یہ فاعل ہے، صبر کہتے ہیں ایلوا، جسے آپ ایلو ویرا کہتے ہیں، ایلو ویرا، سو یفسد الصبر العسل، اصلہ یہ مفعول ہے اس کا، سو یہ فاعل اور یہ مفعول۔ جیسے ایلوا شہد کو خراب کرتا ہے، یعنی ایلوے کو شہد میں ڈالیں تو شہد خراب ہو جاتا ہے، شہد کا نہ ذائقہ رہتا ہے، شہد کڑوا ہو جاتا ہے۔ سو ان الغضب لیفسد الایمان،
غصہ ایمان میں خرابی پیدا کرتا ہے، کما یفسد الصبر الاصل، جیسے ایلوویرا شہد کو خراب کرتا ہے۔ اب کیا اس کی تشریح کیا ہے؟ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو غصے میں وہ لازمی طور پر غیر شرعی کام کی طرف بڑھتا ہے، اس سے کچھ ایسے کام سرزد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو ایمان کے منافی ہوں۔ ایک مسلمان کو ایمان، یعنی اب دیکھیں یہ قتل، یہ بھی غصے میں ہوتا ہے، ایمان کے منافی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ جھوٹ بولنا، غصے میں جھوٹ بول دینا، الزام تراشی کرنا، بہتان لگانا، قطع تعلق کر دینا، بہت سے ایسے گناہ ہیں جو غصے میں ہوتے ہیں اور اس غصے کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تشریح میں مولانا صاحب لکھتے ہیں، در حقیقت غصہ ایسا ہی ایمان سوز چیز ہے جو آدمی پر غصہ سوار ہو تو اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے وہ تجاوز کر جاتا ہے۔ اس سے وہ باتیں، وہ حرکتیں سرزد ہوتی ہیں جو اس کے دین کو برباد کرتی ہیں اور اللہ کی نظر میں اس کو گرا دیتی ہیں۔ تو یہ ہے غصے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو غصہ پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما۔ میں ہوں، جو بھی ہو جو سن رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے غصوں پر قابو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث ہے ان اوس ابن شرحبیل رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، رواہ البیہقی۔ ہاں جی، راوی ہیں جی ان اوس ابن شرحبیل، ان اوس ابن شرحبیلہ، یہ شرحبیلو، یہ جو ایلو حال ہے نا، جبرائیلو، اسرافیلو، میکائیلو، یہ ایل کا مطلب ہوتا ہے الہ، اور یہ ایک عجمی نام ہے شرحبیل۔ سو ان اوس ابن شرحبیل رضی اللہ عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لے جی، انہ ہوا، یہ اسم تھا سامعہ کا، ہوا سامعہ تاکید کے لیے، انہ سمع یقیناً انہوں نے سنا، مفعول سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، یقول فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہوئے سنا؟ من مشا مع ظالم، من مشا مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم، من شرطیہ، جو موصولہ، چلا، مشا یمشی چلنا، من مشا اس کا فاعل جو ہے وہ من ہے، من مشا مع ظالم، یہ مرکب اضافی، یہ ظرف کی طرح ہے اور یہ اس کے متعلق ہے۔ من مشا مع ظالم، جو ظالم کے ساتھ چلا، یعنی اس کا ساتھ دیا، مع سے مراد ساتھ، کیوں ساتھ دیا؟ یہ لام تعلیل ہے، قوا یقوی، تقویت دینا، طاقت دینا، یقویہ یہ زبر ہو گیا لام تعلیل کی وجہ سے، لیقویہ ہو جو ہے یہ ظالم کی طرف آ گیا، مفعول ہے یقوی کا، لیقویہ تاکہ اسے تقویت دے، اسے طاقت دے، اس کا ساتھ دے کر۔ واو ہے حالیہ، حال یہ ہے کہ ہوا یعلم، ہوا مبتدا، یعلم خبر، کہ وہ جانتا ہے، وہ کون؟ جو اس کے ساتھ جا رہا ہے ظالم کے، وہ جانتا ہے کہ انہ ظالم، ہوا ظالم، وہ ظالم ہے، انہ کی تاکید آگے، انہ ظالم، وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے۔ یہ جواب شرط آ رہا ہے، فقد خرج من الاسلام، جواب شرط فا، خرج یخرج نکلنا،
خرج وہ جو من مشا تھا جو چلا، خرج من الاسلامی وہ اسلام سے نکل گیا، وہ اسلام سے نکل گیا۔ تشریح میں فرماتے ہیں جب ظلم کا ساتھ دینا اور ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اسلام سے نکل جانے والا قرار دیا ہے، تو سمجھا جا سکتا ہے کہ خود ظلم ایمان و اسلام کے کس قدر منافی ہے۔ سمپل لفظوں میں کہ جب ظالم کا ساتھ دینے والے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام سے نکل گیا، ظالم کا ساتھ دینے والا، تو جو ظالم ہے جو ظلم کر رہا ہے بتائیں اس کا کیا بنے گا، اس کے لیے کیا احکامات ہوں گے؟ کہ اس کا ساتھ دینے والے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام سے نکل گیا، لیکن وہ جو ظالم ہے اس کے بارے میں تو معاملات اور سخت ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے کہ ہم یہ بات پہچان لیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں، ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، یا ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تیسری حدیث بہت امپورٹنٹ، یہ تینوں احادیث ہمارے عام کے معمولات میں نکل آتی ہیں۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور کیجئے گا، لیس نفی کے لیے ہوتا ہے لیس المؤمن، یہ اسم لیسا ہے، مومن نہیں ہے، بالتعانی، تعانن تانا دینے والا، ولا باللعانی، یہ با آیا کرتا ہے لیسا کے ساتھ، اور ہرگز کے معنی میں چلا جاتا ہے لیس المؤمن بالتعانی، مومن ہرگز تانا دینے والا نہیں ہوتا، لا نفی کا، ولا باللعانی، نہ ہی لعنت کرنے والا ہوتا ہے، لعنتیں دینے والا، ولا الفاحش، فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، فحش باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، ولا البذی، بذی کہتے ہیں بد کلامی کرنا، بد کلامی کرنا، برے طریقے سے بات کرنا، بد کلامی۔ مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت دینے والا ہوتا ہے، نہ گندی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، نہ بد کلامی کرنے والا ہوتا ہے۔ اب اگر آپ ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو صورتحال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو قابو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تانا دینے کے اندر ہم 1 منٹ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے، لعنت تو یعنی ہمارے لیے معمول ہے، آپ فیس بک، ٹویٹر، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، لعنت تو معمولی سا لفظ بن چکا ہے، جبکہ لعنت دینے کے بارے میں بڑے سخت احکام ہیں۔ لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعنت دینے والوں میں سے نہیں تھے، آپ نے کبھی لعنت نہیں دی۔ لعنت دینے کا قانون یہ ہے کہ جو آپ نے کسی کو لعنت دی، عمومی طور پہ کہا جا سکتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، کسی کو شخصی طور پر چن کر اس کو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر لعنت کا اگر جس کو آپ لعنت دے رہے ہیں اور وہ حقدار نہیں ہے تو لعنت پلٹ کر آئے گی۔ جب لعنت پلٹ کر آئے گی تو لعنت کا کیا مطلب ہے؟ لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ وہ گناہ جن میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو لعنت کا حقدار قرار دیا کہ اگر یہ کام کرے گا تو اس پہ لعنت ہے، تو اس کا مطلب وہ رحمت سے دوری ہو جائے گی، اس کی وہ رحمت میں نہیں شامل ہو سکتا۔ پھر دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ کام کرنے والے پر لعنت، یہ کام، مثال میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ کام کرنے والے پر لعنت، تو غور کیجئے کہ یہ لعنت کی بد دعا کون دے رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو وہ عمل کر رہا ہوگا اس کی حق میں تو وہ لعنت کی بد دعا قبول ہوگی کہ دینے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائے کہ ہم ایسے کاموں کو انلسٹ کریں کہ جن پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایسے کاموں کو تلاش کریں، قرآن و حدیث سے تلاش کریں کہ یہ وہ کام ہیں جن پر اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام کرنے والے پر لعنت ہو۔ تو ایسے کاموں سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں بچنا بہت ضروری ہے کہ لعنت کے اندر جو آ گیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کا فہم عطا فرمائے کہ ہم یہ ایک دوسرے پر لعنتیں ایسے نہ بھیجیں، اور ہم ان کاموں سے بھی بچیں جو لعنت کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے والوں سے درخواست ہے اس ویڈیو کو
اس لیکچر کو آپ نے کامنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آج کی 3 احادیث سے کیا سبق حاصل کیا آپ نے، کیا لرن کیا، آپ کو کیا بات یاد رہی، اور کس بات کو ہمیں عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی کہنا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، نہیں عن منکر ہم نے جاری رکھنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔